السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واقعہ کربلا پارٹ 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرت زینب کی بے چینی اور آپ کا توصیہ صبر۔ حضرت زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح میرے والد شہید ہوئے، میں بیٹھا تھا، میری پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ اچانک میرے والد نے خیمہ میں اپنے ساتھیوں کو طلب کیا۔ اس خیمہ میں ابو ذر غفاری کے غلام ہوئی تلوار صاف کر رہے تھے اور میرے والد اشعار پڑھ رہے تھے۔ 3-4 مرتبہ آپ نے اشعار دہرائے، میرا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، مگر میں نے آنسو روک لیے۔ میں سمجھ گیا مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے۔ میری پھوپھی نے یہ شعر سنے، وہ بے قابو ہو گئیں، بے اختیار دوڑتی ہوئی آئیں اور شیونوں فریاد کرنے لگیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بہن، یہ کیا حال ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس اور شیطان کی بے صبریاں ہمارا ایمان اور استقامت پر غالب آ جائیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، کیوں کر اس حالت پر صبر کیا جائے کہ آپ اپنے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا، مشیت کا ایسا ہی فیصلہ ہے۔ اس پر ان کی بے قراریاں اور زیادہ بڑھ گئیں اور شدت غم سے بے حال ہو گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے ایک طولانی تقریر صبر و استقامت پر فرمائی۔ آپ نے کہا، بہن، خدا سے ڈر، خدا کی تعزیت سے تسلی حاصل کر۔ موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، آسمان والے بھی ہمیشہ جیتے نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج و بے قراری کیوں ہو؟ دیکھ، ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نمونہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں ہر حال میں صبر و ثبات اور توکل و رضا کی تعلیم دیتا ہے۔ چاہیے کہ کسی حال میں بھی اس سے منحرف نہ ہوں۔ پوری رات آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز، استغفار اور دعا و تضرع میں گزاری۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن کے سوار رات بھر ہمارے لشکر کے گرد چکر لگاتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے یہ آیت پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ ترجمہ: دشمن یہ خیال نہ کریں کہ ہماری ڈھیل ان کے لیے بھلائی ہے، ہم صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کا جرم اور زیادہ ہو جائے۔ خدا مومنین کو اس حالت میں چھوڑ رکھنے والا نہیں ہے، وہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا۔ دشمن کے ایک سوار نے یہ آیت سنی تو چلا کر کہنے لگا، قسم رب کعبہ کی، ہم ہی طیب ہیں اور تم سے الگ کر دیے جائیں گے۔ جمعہ یا ہفتہ کے دن 10ویں محرم کو نماز فجر کے بعد عمر بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی۔ ان کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیدل، کل 72 آدمی تھے۔ میمنہ پر زہیر بن الیقین کو مقرر کیا۔ علم اپنے بھائی عباس بن علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں بہت سارا ایندھن ڈھیر کر دیا گیا اور آگ جلا دی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ فوج سے شمر ذی الجوش گھوڑا دوڑاتا ہوا نکلا اور آپ کے لشکر کے گرد پھرا اور آگ دیکھ کر چلایا، اے حسین، قیامت سے پہلے ہی تم نے آگ قبول کر لی۔ حضرت نے جواب دیا، اے چرواہے کے لڑکے، تم ہی آگ کے زیادہ مستحق ہو۔ مسلم بن عوسجہ نے عرض کی، مجھے اجازت دیجیے، اسے تیر مار کر ہلاک کر ڈالوں کیونکہ بالکل زد پر ہے۔ حضرت نے منع کیا، نہیں، میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ دشمن کا رسالہ آگے بڑھتے دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، الہی، ہر مصیبت میں تجھی پر میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں میرا تو ہی پشت پناہ ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا۔ تدبیر نے جواب دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے صرف تجھی سے التجا کی اور تو نے ہی میری دستگیری کی۔ تو ہی ہر نعمت کا والی ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تجھی سے التجا کی جاتی ہے۔ جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ خطبہ دیا،
لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کی بات کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں۔ تم اور تمہارے ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ کی اہل بیت نے یہ کلام سنا تو شدت تاثر سے بے اختیار ہو گئیں اور خیمہ سے آہ و بکا کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور اپنے فرزند علی کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کرائیں اور کہا ابھی انہیں بہت رونا باقی ہے۔ پھر بے اختیار پکار اٹھے خدا عباس کی عمر دراز کرے، یعنی ابن عباس کی۔ راوی کہتا ہے کہ یہ جملہ اس لیے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ مدینہ میں عبداللہ بن عباس نے عورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے اس پر توجہ نہ کی تھی۔ اب ان کا جزا فضا دیکھ کر عبداللہ بن عباس کی بات یاد آ گئی۔ پھر آپ نے ارسر نو تقریر شروع کی، لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا، اس کے امزاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے جنت میں 9 عمروں کے سردار؟ اگر میرا یہ بیان سچ ہے اور ضرور سچا ہے کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل بن سعد ساعدی سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم اس لیے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کو نام لے کر پکارنا شروع کر دیا، اے اشعث بن ربیع، اے حجاب بن ابجر، اے قیس بن الاشعث، اے یزید بن الحارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے، زمین سرسبز ہو گئی اور نہریں ابل پڑیں؟ آپ اگر آئیں گے تو اپنی فوج جرار کے پاس آئیں گے، جلد آئیے۔ اس پر ان لوگوں کی زبانیں کھلیں اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم نے نہیں لکھا۔ آپ چلا اٹھے، سبحان اللہ، یہ کیا جھوٹ ہے، واللہ تم نے ہی لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پکار کر کہا، اے لوگو، چونکہ تم اب مجھے ناپسند کرتے ہو اس لیے بہتر ہے مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر قیس بن الاشعث نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے امزادوں کے حوالے کر دیں؟ وہ وہی برتاؤ کریں گے جو آپ کو پسند ہے، آپ کو ان سے کوئی گزر نہیں پہنچے گی۔ آپ نے جواب دیا، تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو۔ اے شخص، کیا تو چاہتا ہے کہ بنی ہاشم تجھ سے مسلم بن عقیل کے سوا ایک اور خون کا بھی مطالبہ کریں؟ نہیں واللہ، میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ ظہیر بن الیقین اپنا گھوڑا بڑھا کر لشکر کے سامنے پہنچے اور چلائے، اے اہل کوفہ، عذاب الہی سے ڈرو، ہر مسلمان پر اپنے بھائی کو نصیحت کرنا فرض ہے۔ دیکھو اس وقت تک ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ پر قائم ہیں۔ جب تک تلواریں نیام سے باہر نہیں نکلتی تم ہماری نصیحت اور خیر خواہی کے ہر طرح حقدار ہو، لیکن تلوار کے درمیان آتے ہی باہمی حرمت ٹوٹ جائے گی اور ہم تم
الگ دو گروہ ہو جائیں گے۔ دیکھو خدا نے ہمارا اور تمہارا ایک ہی نبی کی اولاد کے بارے میں امتحان لینا چاہا ہے۔ ہم تمہیں اہل بیت کی نصرت کی طرف بلاتے ہیں اور سرکش عبید اللہ بن زیاد کی مخالفت پر دعوت دیتے ہیں۔ یقین کرو ان حاکموں سے کبھی تمہیں بھلائی حاصل نہ ہوگی۔ یہ تمہاری آنکھیں پھوڑ دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، تمہیں درختوں کے تنوں میں پھانسی دیں گے اور نیکوکاروں کو چن چن کر قتل کریں گے، بلکہ وہ تو کب کا کر بھی چکے ہیں۔ ابھی ہجر بن عدی، ہانی بن عمر وغیرہ کے واقعات اتنے پرانے نہیں ہوئے ہیں کہ تمہیں یاد نہ رہے ہوں گے۔ کوفیوں نے یہ تقریر سنی تو ظہیر کو برا بھلا کہنے لگے اور ابن زیاد کی تعریفیں کرنے لگے۔ بخدا ہم اس وقت نہیں ٹلیں گے جب تک حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کر لیں یا انہیں امیر کے روبرو حاضر نہ کر دیں۔ ان کا جواب یہ تھا۔ ظہیر نے جواب دیا، خدا خیر اگر فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے چھوکرے یعنی ابن زیاد سے کہیں زیادہ تمہاری حمایت اور نصرت کا مستحق ہے تو کم از کم اولاد رسول کا اتنا تو پاس کرو کہ اسے قتل نہ کرو، اسے اور اس کے عمزاد یزید بن معاویہ کو چھوڑ دو تاکہ آپس میں اپنا معاملہ طے کر لیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یزید کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم حسین کا خون بہاؤ۔ اب عدی بن حرملہ سے روایت ہے کہ ابن سعد نے جب فوج کو حرکت دی تو حر بن یزید نے کہا، خدا آپ کو سنوارے، کیا آپ اس شخص سے واقعی لڑیں گے؟ ابن سعد نے جواب دیا، ہاں واللہ، لڑائی ایسی لڑائی جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سر کٹیں گے اور ہاتھ شانوں سے اڑ جائیں گے۔ حر نے کہا، کیا ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی قابل قبول نہیں جو اس نے پیش کی ہیں؟ ابن سعد نے کہا، بخدا اگر مجھے اختیار ہوتا تو ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں تمہارا حاکم منظور نہیں کرتا۔ حر بن یزید یہ سن کر اپنی جگہ لوٹ آیا۔ اس کے قریب خود اس کے قبیلہ کا بھی ایک شخص کھڑا تھا، اس کا نام قرہ بن قیس تھا۔ حر نے اس سے کہا، تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا؟ بعد میں قرہ کہا کرتا تھا، حر کے اس سوال ہی سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑائی میں شریک نہیں ہونا چاہتا اور مجھے ٹالنا چاہتا ہے تاکہ اس کی شکایت حاکم سے نہ کروں۔ میں نے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ میرے الگ ہوتے ہی حر نے امام حسین کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد قبیلہ کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، کیا تم حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر خاموش ہو گیا۔ مہاجر کو شک ہوا، کہنے لگا، تمہاری خاموشی مشتبہ ہے، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو تمہارے نام کے سوا کوئی نام میری زبان پر نہیں آ سکتا۔ پھر یہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ حر نے سنجیدگی سے جواب دیا، بخدا میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ واللہ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جائے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین کی خدمت میں پہنچ کر کہا، اے ابن رسول، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کو لوٹنے سے روکا، راستہ بھر آپ کا پیچھا کیا اور اس جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ لوگ آپ کی شرطیں منظور نہ کریں گے اور آپ کے معاملہ میں اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ ایسا کریں گے تو ہرگز اس حرکت کا مرتکب نہ ہوتا۔ میں اپنے قصوروں پر نادم ہو کر توبہ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں میری میری توبہ کے لیے کافی ہوگا؟ حضرت نے شفقت سے فرمایا، ہاں، خدا تیری توبہ قبول کرے، تجھے بخش دے۔ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حر بن یزید۔ فرمایا، تو حر یعنی آزاد ہی ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھ دیا ہے، تو دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ حر ہے۔ پھر حر دشمن کے صفوں کے سامنے پہنچا اور کہا، اے لوگو، حسین کی پیش کی ہوئی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط منظور کیوں نہیں کر لیتے تاکہ خدا تمہیں اس امتحان سے بچا لے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ تمہارے سردار عمر بن سعد موجود ہیں، جواب دیں گے۔ عمر نے کہا، میری دلی خواہش تھی کہ ان کی شرطیں منظور کر سکتا۔ اس کے بعد حر نے نہایت ہی جوش سے تقریر کی اور اہل کوفہ کو ان کی بد عہدی اور غدر پر شرم اور غیرت دلائی، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ ناچار خیمہ کی طرف لوٹ آیا۔ اس واقعہ کے بعد
عمر بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی اور لشکر حسین کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا، گواہ رہو سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ پھر تیر باری شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد زیاد بن ابی اور عبید اللہ بن زیاد کے غلام یسار سالم میدان میں نکلے اور مبارزت طلب کی۔ قدیم طریقے جنگ میں مبارزت کا طریقہ یہ تھا کہ فریقین کے لشکر سے ایک ایک جنگ آزما نکلتا اور پھر دونوں باہم برسر پیکار ہو جاتے۔ لشکر حسین سے حبیب بن مظاہر اور برید بن مزریر نکلنے لگے مگر حضرت حسین نے انہیں منع کیا۔ عبید اللہ بن امیر الکلبی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت کی حمایت کے لیے کوفہ سے چل کر آیا تھا۔ سیاہ رنگ، تنومند، کشادہ سینہ تھا۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر فرمایا، بے شک یہ مرد میدان ہے، اور اجازت دی۔ عبداللہ نے چند پھیروں میں دونوں زیر کر کے قتل کر ڈالے۔ اس کی بیوی ام وہب ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑی تھی اور جنگ کی ترغیب دیتی تھی۔ پھر یکایک اسے اس قدر جوش آیا کہ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت حسین یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ فرمایا، اہل بیت کی طرف سے خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن عورتوں کی ذمہ داری لڑائی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن سعد کے میمنہ نے حملہ کیا۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت کے رفقا زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے سیدھے کر دیے۔ نیزوں کے منہ پر گھوڑے بڑھ نہ سکے اور لوٹنے لگے۔ حضرت کی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تیر مار کر کئی آدمی قتل اور زخمی کیے۔ اب باقاعدہ جنگ جاری ہو گئی۔ طرفین سے ایک ایک دو دو جوان نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت حسین کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ میمنہ کے سپہ سالار عمر بن الحجاج نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا، بے وقوفو، پہلے جان لو، کن سے لڑ رہے ہو؟ یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اس طرح ایک ایک کر کے قتل ہوتے جاؤ گے۔ ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر ہیں، پتھروں سے انہیں مار سکتے ہو۔ عمر بن سعد نے یہ رائے پسند کی اور حکم دیا کہ مبارزت موقوف کی جائے اور عام حملہ شروع ہو جائے۔ چنانچہ میمنہ آگے بڑھا اور کشت و خون شروع ہو گیا۔ ایک گھڑی بعد لڑائی رکی تو نظر آیا کہ حسینی فوج کے نامور بہادر مسلم بن اوسجا خاک و خون میں پڑے ہیں۔ حضرت حسین دوڑ کر لاش پر پہنچے، ابھی سانس باقی تھے۔ آہ بھر کر فرمایا، مسلم، تجھ پر خدا کی رحمت۔ مسلم بن اوسجا اس جنگ میں آپ کی جانب سے پہلے شہید تھے۔ باقی انشاءاللہ تعالی پارٹ 4 میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔